سینٹ الیکشن میں خرید و فروخت اراکین اسمبلی کا شرمناک کردار۔ وزیر اعظم عمران خان کی بات درست نکلی، سینٹ میں بولیاں لگتی ہیں۔ ARY نیوز نے تہلکہ خیز ویڈیو حاصل کر لی۔ 2018 کے سینٹ الیکشن میں نوٹوں کی گڈیاں سامنے رکھ کر ووٹ خریدے گئے۔ بکنے والوں میں 20 PTI، 7 پیپلز پارٹی اور 1 ANP کا رکن اسمبلی شامل۔ PTI نے ان ارکان کو پارٹی سے نکال دیا تھا۔ 2018 کی ویڈیو میں خیبر پختونخوا کے وزیر قانون سلطان محمد خان کو ویڈیو میں پیسے لیتے اور گنتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ووٹ بیچنے والوں میں PTI کے سردار ادریس بھی شامل۔ سردار ادریس نے پریس کانفرنس میں قرآن اٹھا کر پیسے نہ لینے کا دعویٰ کیا تھا۔ تحریک انصاف کی دینا ناز نوٹ دیکھ کر ایسے حواس باختہ ہوئیں کہ گڈیاں ایک ایک کر کے گننا شروع کر دیں۔ وزیر قانون KP سلطان محمد خان نے استعفیٰ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو پیش کر دیا۔ سلطان محمد خان نے کہا، اپنا استعفیٰ ویڈیو منظر عام پر آنے کی وجہ سے دے رہا ہوں۔ عمران خان کا سچا سپاہی ہوں، اپنے آپ کو ہر قسم کی انکوائری کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ وزیر اعظم نے وزیر قانون KP سلطان محمد کو فوری ہٹانے کا حکم دیا تھا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کہتے ہیں، شفافیت اور یکساں احتساب پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ مجھے پیسے اپنے بڑوں کی طرف سے، اپنی لیڈرشپ کی طرف سے دیے گئے۔ سینٹ سے پہلے ہمیں پیسے دیے گئے تھے کہ آپ سینٹ الیکشن سپورٹ کریں، جو ہم امیدوار لا رہے ہیں، ان سے پیسے ہم نے اکٹھا کیے ہیں اور یہ کچھ پارٹی فنڈ میں جائے گا اور کچھ آپ کو دے رہے ہیں۔ اسپیکر ہاؤس میں بلا کر 1 کروڑ روپے سینیٹر فدا محمد خان کی جانب سے دیے گئے۔ کہا گیا، جنرل الیکشن میں یہ پیسے آپ کے کام آئیں گے، اپنی پارٹی کے امیدوار کو ووٹ دینا ہے۔ عبید اللہ مایار کا پروگرام آف دا ریکارڈ میں انکشاف۔ کہا، پارٹی کو ڈر تھا کہ ہم کہیں کسی دوسری پارٹی سے پیسے نہ لے لیں۔ سینیٹر فدا محمد نے عبید اللہ مایار کے الزامات بے بنیاد قرار دے دیے۔ کہا، ہم اپنے ہی لوگوں کو کیوں پیسے دیں گے۔ عبید اللہ پرویز خٹک کا بھی نام لے رہے ہیں، کل وزیر اعظم کا نام بھی لیں گے۔ پیپلز پارٹی کے علی محمد باچا نے کہا، کسی کو پیسے دیے نہ لیے، PTI کے ناراض ارکان نے ہمیں ووٹ دیا، میں نے ٹاسک سے بڑھ کر 2 سینیٹر منتخب کرائے، پارٹی قیادت کی طرف سے مجھے شاباش دی گئی۔ سیاستدان کیسے شرمناک طریقے سے ووٹ خریدتے اور بیچتے ہیں، واضح ہو چکا۔ وزیر اعظم عمران خان کا رد عمل، کہا، کرپشن اور منی لانڈرنگ کا سائیکل ہمارے سیاسی اشرافیہ کی داستان ہے۔ کرپٹ سیاستدان اقتدار میں آنے کے لیے پیسہ خرچ کرتے اور سیاسی طاقت حاصل کر کے پیسہ بناتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے اقتدار کے لیے بروکریج، میڈیا اور دیگر پر پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ کرپٹ سیاستدان قوم کی دولت لوٹ کر بیرون ملک اثاثے بناتے ہیں۔ PDM کا گٹھ جوڑ کرپٹ نظام کی حمایت کر کے مفادات کا تحفظ چاہتا ہے۔ حکومت کا ویڈیو سپریم کورٹ میں بطور شواہد پیش کرنے کا فیصلہ۔ حکومت نے سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے کرانے کے لیے عدالت سے پہلے ہی رجوع کر رکھا ہے۔ سیاستدان جو بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلیوں کے اندر، ان کی دہاڑی بند ہونے والی ہے اگر سینٹ کے الیکشن جو ہے وہ شفاف طریقے سے ہو جائیں گے۔ کوٹھوں پہ تو جسم بکتے ہیں، یہاں ضمیر بیچے جاتے ہیں۔ آپ کے ضمیر کی آواز ہے تو آپ کو کیا خرابی ہے؟ آپ کھڑے ہوں وہاں پہ، ہاتھ کھڑا کر کے سارے پاکستان کے سامنے بتائیں۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں، MP اور MNAs کی منڈی لگائی جاتی رہی، سینٹ میں بکرا منڈی لگنے پر ان لوگوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا، جس پر بینظیر بھٹو اور نواز شریف کے بھی دستخط ہیں۔ شبلی فراز نے کہا، ویڈیو دیکھنے سے اندازہ ہو جائے گا ہم کیوں چاہتے ہیں کہ سینٹ الیکشن شفاف ہوں۔ فواد چودھری نے کہا، ووٹوں کی خرید و فروخت کرنے والوں پر آرٹیکل 63 لاگو ہوتا ہے، معاملہ منطقی انجام تک پہنچایا جائے، ان سب کو پیپلز پارٹی نے خریدا تھا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں، پیسے لینے اور دینے والے دونوں مجرم ہیں۔ ARY نیوز کی خبر کابینہ میں زیر بحث آئی۔ وفاقی وزیر مراد سعید شفاف سینٹ الیکشن کے لیے پرعزم، کہتے ہیں پیسے لینے اور دینے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ان کے MP ہیں تو مجھے خود بھی یہ والی بات بتائی ہے کہ ان سے یہ بات کہی گئی۔ 2018 میں 3 ایکسٹرا سیٹس پیپلز پارٹی نے کی، امداد قطافی صاحب، اویس قادر شاہ صاحب اور دیگر دوستوں کے اوپر، اور بتایا نا لوگوں نے۔ 2021 کے سینٹ الیکشن کے لیے بھی خرید و فروخت ہو رہی ہے۔
MQM پاکستان کے رہنما فیصل سبزواری کا انکشاف، کہتے ہیں MQM کے MPA کو حالیہ دنوں میں بھی سینٹ الیکشن کے لیے رقم کی آفر ہوئی۔ MPA نے ہمیں خود بتایا 2018 کے سینٹ انتخاب والے دن PP ارکان کی گاڑی سے MQM ارکان کیوں نکلتے تھے۔ ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ چیئرمین سینٹ کا بھی اوپن بیلٹ الیکشن ہونا چاہیے۔ آج کوشش یہ ہے کہ اپنے امیدواروں کو بچانے کے لیے اپنے 2 نمبر امیدواروں کو جن کو ان کے اپنے MNA MPA ووٹ دینے کو تیار نہیں ہے، آج آرڈیننس کے ذریعے کوشش کی جا رہی ہے کہ ملک کے آئین کو بدلا جائے۔ حکومت اوپن بیلٹ آرڈیننس کے ذریعے اپنے 2 نمبر امیدوار بچانا چاہتی ہے۔ ان کے MNAs اور MPAs انہیں ووٹ نہیں دینا چاہتے۔ شاہد خاقان عباسی کا دعویٰ، نون لیگ کا سینٹ الیکشن ریفرنس پر فریق بننے کا فیصلہ، سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی جائے گی۔ احسن اقبال کہتے ہیں حکومت نے آرڈیننس جاری کر کے سپریم کورٹ پر دباؤ ڈالا، کل یہ 18ویں ترمیم اور 58(2) بھی واپس لانے کا بھی آرڈیننس جاری کر دیں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس، داخلی اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر غور۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہیں گے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی بہتر سیکیورٹی صورتحال کی عکاس ہے۔ ملک میں امن و استحکام کے لیے بے پناہ قربانیاں دی گئیں۔ کانفرنس کے شرکاء کا ملک دشمن عناصر کی سازشیں ناکام بنانے کے عزم کا اعادہ، کہا دشمن کی ہر چال سازش کو ناکام بنانے کے لیے آپریشنل تیاری جاری رکھی جائے گی۔ بلوچستان اور گلگت بلتستان میں امن و ترقی متاثر نہیں ہونے دیں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی المیے کی صورتحال سے عالمی برادری آگاہ ہو رہی ہے۔ افغان امن عمل پر پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ہم کب تک اس نالائق کو بکتیں گے؟ اب وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں نہ گھسیٹو۔ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں کون گھسیٹتا ہے؟ کب تک اس نالائق کو بھگتیں گے؟ جب انہیں ہار نظر آتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں گھسیٹا جاتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا حیدرآباد میں PDM جلسے سے خطاب، کہا سیاست کو سیاستدانوں پر چھوڑنا چاہیے، ہم سب مل کر ناجائز اور نالائق وزیر اعظم کو بھگائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے خطاب میں کہا اچھی لگتی ہے جب اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے سیاست سے تعلق نہیں، جمہوریت کے راستے میں رکاوٹیں ہیں انہیں ہٹانا ہوگا، ہمیں الف ب نہ سکھائیں۔ عمران خان آپ ابھی ہمارے احتساب کے شکنجے میں ہیں۔ مولانا کی چیخیں بتا رہی ہیں کہ ان کی سیاست آخری سانسوں پر ہے۔ فردوس عاشق آوان کا ٹویٹ، کہا احتسابی اداروں کو دھمکیاں دینے والے مولانا کو کرتوتوں کا حساب دینا ہوگا۔ PDM ملک کی سیاست کا سرطان ہے، ان کا علاج عمران خان کی قیادت میں اصلاحات کی شکل میں جاری ہے۔ معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں کسی کو بار بار بکنے کا ہنر سیکھنا ہو تو مولانا کی شاگردی اختیار کرے۔ مولانا کو اس بار بھی خوش فہمی تھی کہ خریدار آ گئے۔ مولانا ایک سیٹ کی خاطر در در کی خاک چھان رہے ہیں۔ کرنے کا فائدہ صرف اشرافیہ کو ہے یا ان ارب پتی لوگوں کو ہے جو کھرب پتی بننے کا خواب دیکھ رہے تھے؟ نیب بند کرنے کا فائدہ کھرب پتی بننے کے خواب دیکھنے والوں کو ہوگا۔ چیئرمین نیب کہتے ہیں فالودے پکوڑے والوں کو کسی نے تو پیسے دیے، بزنس مین بدامنی، پانی کی کمی، گیس اور بجلی مہنگی ہونے سے ملک چھوڑ کر گئے، نیب کی وجہ سے نہیں۔ بااثر افراد احتساب کرنے پر انتقامی کارروائی کا الزام عائد کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے چائے کی پیالی میں طوفان برپا کرنے کی کوشش کی، آج تک کسی سے نہیں پوچھا انویسٹمنٹ کہاں سے اور کیسے آئی۔ وفاقی کابینہ نے IPPs کو 403 ارب روپے ادائیگی کی منظوری دے دی، فوری طور پر 161 ارب روپے دیے جائیں گے۔ IPPs کے ساتھ نئے معاہدے سے حکومت کو 836 ارب کی بچت ہوگی۔ کابینہ نے مسرور خان کو چیئرمین اوگرا تعینات کرنے اور 80 شوگر ملز کی مانیٹرنگ کے لیے کیمروں کی تنصیب کی منظوری دے دی۔ اسٹیل مل بند ہے تو ملازمین کیوں ہڑتال کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ملازمین کہیں چٹ بھی میری اور پٹ بھی میری۔ پاکستان اسٹیل ملز کیس کی سماعت میں چیف جسٹس کے ریمارکس، جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ اسٹیل مل مردہ گھوڑا ہے، کتنا عرصہ کھائیں گے۔ عدالت نے رشید رضوی کو انتظامیہ اور ملازمین کے درمیان ثالث مقرر کر دیا، ملازمین کو واجب الادا تمام رقم ادا کرنے کی ہدایت۔
निजकारी कमीशन और वजारत सनत व पैदावार से 2 हफ्ते में जवाब तलब। रमजान शुगर मिल रेफरेंस ताहिर खलील सिंधु की मुदाखलत पर एहतसाब अदालत बरहम। शहबाज शरीफ की रोस्टरम पर तलबी, जेल ट्रायल का इंतबाह। रिमार्क्स दिए ताहिर खलील सिंधु, आपके वकील नहीं, केस खराब कर रहे हैं। क्या आप चाहते हैं केस का जेल ट्रायल शुरू कर दूं? शहबाज शरीफ ने अदालत से माफी मांगी, ताहिर खलील सिंधु को बोलने से रोक दिया। पाकिस्तान और तुर्की की मुश्तरका फौजी मशक़ें अतातुर्क 11 का आगाज। इफ्तिताही तकरीब SSG हेडक्वार्टर्स तरबेला में हुई। इंसदाद दहशतगर्दी, सर्च ऑपरेशन, यरगमाली रिहा कराने की मशक़ें की जाएंगी। ब्रॉडशीट कमीशन के सरबरा जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख ने हुकूमत को जैमर वाली गाड़ी वापस कर दी। कहते हैं सिक्योरिटी के नाम पर प्रोटोकॉल नहीं चाहिए। अली जफर के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाने से मुताल्लिक केस की समाअत 25 फरवरी तक मुलतवी। अदालत का मीशा शफी के खिलाफ चालान जल्द पेश करने का हुक्म। मुल्जिमा लीना गनी ने बरीयत और अदाकारा इफ़त उमर की हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। मीशा शफी बैरून मुल्क होने की वजह से शामिल तफ्तीश नहीं हो सकी। FIA चालान में मुल्जिमान को कसूरवार ठहरा दिया गया। K2 पर मौसम की खराबी की वजह से अली सतपारा की तलाश के लिए रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन में मुश्किलात। मोहम्मद अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा का वालिद की तलाश के लिए जारी सर्च ऑपरेशन पर इजहार इत्मीनान। बन्नू मीरान शाह रोड पर डंपर और एम्बुलेंस में टक्कर, 6 अफराद जान बहक, मुतअद्दिद जख्मी। एम्बुलेंस में शिमाली वजीरिस्तान से मरीज को लाया जा रहा था। गुजरावाला थाना लधियावाला में फायरिंग, 2 ख्वाजा सरा कत्ल। पुलिस ने बताया मुल्जिमान ने ख्वाजा सराओं के डेरे में घुसकर फायरिंग की। मुल्जिमान की तलाश के लिए छापे। भारतीय किसान मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन के खिलाफ 2 माह से सरापा एहतजाज। वज़ीर आज़म मोदी की किसानों को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। लाल किला पर चढ़ाई के इल्ज़ाम में भारतीय अदाकार दीप सिंह सिद्धू गिरफ्तार। घर में घुसकर मारना इसे कहते हैं। इंग्लैंड ने चेन्नई टेस्ट में भारत को शिकस्त दे दी। 420 रन के हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम ने 192 रन पर घुटने टेक दिए। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों की सख्त सिक्योरिटी में क़ज़ाफ़ी स्टेडियम आमद। T20 सीरीज़ के लिए दोनों टीमों का पहला मुकम्मल प्रैक्टिस सेशन। पहला T20 11 फरवरी को होगा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 टिकट्स की फरोख्त के लिए PCB का ऑनलाइन वेबसाइट से मुआहदा। 6ठे एडिशन के टिकट्स ऑनलाइन bookme.pk से खरीदे जा सकते हैं। शायकीन अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए ग्राउंड पहुंचने को हो जाएं तैयार। कराची किंग्स आप लोग की टीम है, 20 तारीख से मैच होने वाले हैं, तो बस दुआ कीजिए कि हम इस दफा भी चैंपियनशिप जीतें और कराची का नाम रोशन करें। कराची किंग्स की टीम आपकी अपनी टीम है। कराची को भरपूर सपोर्ट करें। कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल के एजाज में इशाइया। सलमान इकबाल ने खिताब में कहा, कराची वाले और पूरा मुल्क दुआ करे कराची किंग्स ट्रॉफी का कामयाबी से दिफा करे। 20 फरवरी से मैचेस कराची में शुरू हो रहे हैं। कराची किंग्स का पहला मैच क्वेटा से है। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,11,343 रुपये हो गई। 1 ग्राम सोना 9,545 रुपये 87 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपये 54 पैसे हो गई। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.